الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید کے تیسرے پارے کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ تیسرے پارے کا آغاز آیت الکرسی سے ہوتا ہے، اس کے شروع میں آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی 3 فضیلتیں یاد رکھیں۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب المساجد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ یا ابا المنذر اتدری ای آیت اعظم معک من القرآن؟ آپ نے پوچھا اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو المنذر یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ پہلے تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ پوچھا تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت یعنی آیت الکرسی یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کے سینے پر مارا شاباشی دیتے ہوئے اور فرمایا واللہ لیحنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آیت الکرسی یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ رات میں سونے کے ٹائم اگر اس کو پڑھ کے سویا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے رات بھر، اور ہر قسم کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جیسا کہ بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدقہ فطر کے اناج کی رکھوالی کر رہے تھے اور شیطان اس اناج میں سے چوری کر رہا تھا، اور انہوں نے اس کو پکڑا اور لگاتار 3 دن تک وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ تو تیسرے دن اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں گا، اور اس نے یہی بات بتائی کہ اگر اس آیت الکرسی کو کوئی پڑھ کے سو جائے تو رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا حفاظت کرتا ہے۔ اور صبح کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ نے پوری بات بتائی تو آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا لیکن اس نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی، اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کر دی۔ تو یہ آیت الکرسی کی دوسری فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو انسان جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح حدیث میں یہ بات وارد ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آیت الکرسی کے اندر ایک دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور آگے کے جو جملے ہیں وہ اس دعوے کی دلیل ہیں۔ الحی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے۔ کائنات کی تمام جاندار چیزوں کی جو زندگی ہے وہ مستعار ہے، وہ عارضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی حقیقی ہے، وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ القیوم، اور وہ خود قائم بالذات ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو نیند آ سکتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ تو وہ تھکتا ہے نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ سنتون ولا نوم، سنتون کہتے ہیں ابتدائے جو نوم ہوتی ہے، یعنی ابتدا جو ہوتی ہے جو نیند کو، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں اونگ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ اپنے بندوں کے آگے اور پیچھے کی تمام باتوں کا علم رکھتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور بندے اس کے علم میں سے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس نے بندوں کو جتنا علم دیا ہے بندے اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علم کا اتنا ہی ادراک کرتے ہیں بندے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، زمین و آسمان سے بھی وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت
اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اسے تھکتا نہیں ہے، زمین و آسمان کو چلا رہا ہے، زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے، کائنات کا منتظم ہے، کائنات کا مدبر ہے، لیکن اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، وہ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے، بلند ہے اور عظیم عظمت والا ہے۔ تو اس طریقے سے آیت الکرسی رب العالمین کے تعارف اور رب العالمین کے انٹروڈکشن پر قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کا ایک بہترین مجموعہ اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں آج کروڑوں اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن مسلمانوں کی انڈونیشیا میں، وہاں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، کوئی مسلمان فوج نہیں گئی۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ تلوار سے دل نہیں جیتے جا سکتے، تلوار سے جسم جیتے جا سکتے ہیں، دل نہیں جیتے جا سکتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط رسی کو پکڑا۔ پہلے طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ آدمی اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور شرک کی نفی نہ کرے کافی نہیں ہے، پہلے شرک کی نفی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمیں جو کلمہ توحید سکھایا گیا اس میں بھی پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ ہم پہلے کہتے ہیں لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بعد ہم اس بات کرتے الا اللہ۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ شرک کا رد کیے بغیر اور شرک کا انکار کیے بغیر اور طاغوت کا انکار کیے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان کے ایک مناظرے کا ذکر ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے ابراہیم کے ساتھ مناظرہ کیا اس بنا پر کہ اس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو موت کی سزا ہونے والی تھی، ایک کو پھانسی دے دی، موت کی سزا دے دی، اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے زندگی دے دی، میں نے موت دے دی۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس زندگی کی بات کر رہے تھے یہ وہ زندگی نہیں تھی، اور جس موت کی بات کر رہے تھے یہ وہ موت نہیں تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام اس کی اس حرکت سے سمجھ گئے کہ وہ ایک نمبر کا جاہل ہے اور اس سے اب مزید بحث کرنا عقل مندی نہیں ہے، تو اس سے مضبوط دلیل انہوں نے پیش کر دی۔ کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں طلوع کرتا ہے، تم اگر اپنے آپ کو رب کہتے ہو تم ایک کام کرو اس کا الٹا کر کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل پر وہ حیران اور ششدر رہ گیا اور کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفت مناظرہ کی بھی ایک بہترین صفت سے متصف کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عزیر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت عزیر جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور بستی بالکل مردہ پڑی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ تو حضرت عزیر کو اس بستی کو دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس ویران اور اس برباد بستی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک سلا دیا۔ 100 سال کے بعد جب ان کی نیند کھلی تو اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنے دن تک تم لیٹے رہے؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تم لیٹے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنا کھانا اور پانی دیکھو، نہ کھانا خراب ہوا ہے نہ پانی سڑا ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو، ولنجعلک آیۃ للناس، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور پھر وہ جو گدھا تھا، کھانے پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، پانی پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن گدھا بالکل ختم ہو چکا تھا اور اس کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دی، ان کے اوپر گوشت چڑھایا اور گدھا پھر سے چلتا پھرتا زندہ ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا
کہا کہ اے اللہ مجھے تیری قدرت کا مکمل اور کامل یقین ہو گیا اور میرے ایمان میں مزید اطمینان اور میرے ایمان کو مزید قوت مل گئی۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے ایک مطالبہ کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے ایمان میں مزید اطمینان قلب میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ایک کام کرو، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو، فصرہن الیک، انہیں سدھا لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں مکس کر دو اور ان ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، ثم ادعوہن، اور پھر ان پرندوں کو ان چڑیوں کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ دوڑتی ہوئی تمہارے پاس چلی آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان چڑیوں کو زندہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھائی اور یہ دکھایا کہ کس طریقے سے ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی، فرمایا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا خرچ کرنا اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، 7 بالیوں میں اس دانے کو بویا جاتا ہے، پھر ان 7 بالیوں سے 700 بالیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غور کیجئے کہ دانہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اگر ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو سکتے ہیں تو اللہ تو خالق ہے، خالق کی عطا اور خالق کا بدلہ کیسا ہوگا۔ یہاں اللہ نے اس مثال کو دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی، اور یہاں ایک نقطہ اور قابل غور ہے کہ جو بیج ہوتا ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، اس کے اندر 3 شرطیں ہیں تب پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بیج صحیح ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ زمین صحیح ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کھیتی کرنے والا اس فن سے، کھیتی کرنے کے فن سے واقف ہو۔ یہی تینوں شرطیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بھی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بیج صحیح ہو، یعنی مال حلال ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے بیج کا صحیح زمین میں ڈالا جانا ضروری ہے تو مال کو بھی حقدار کو دینا ضروری ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مال خرچ کرنے والے کے اندر اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے دے رہا ہو تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو چھپا کر کے دینا بہتر ہے، لیکن مصلحتاً ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر تم صدقہ اور زکوٰۃ ظاہر کر کے دو تو دے سکتے ہو، لیکن اگر چھپا کر کے دو تو زیادہ بہتر ہے۔ چھپا کر کے دینے میں اس غریب کی عزت نفس بھی برقرار رہتی ہے، اس لیے چھپا کر کے دینا بہتر ہے، لیکن حالات کے تحت کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اس علاقے میں لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں اور کسی کے زکوٰۃ دینے سے اس بات کا قوی امید ہو کہ اور لوگ اس کو دیکھ کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، تو ایسے موقع پر زکوٰۃ یعنی ظاہر کر کے بھی، یعنی ریا کے جذبے سے پاک ہو کر کے اس مقصد کے تحت اگر کوئی دکھا کر کے زکوٰۃ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن چھپا کر کے دینا صدقہ اور خیرات یہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان 7 لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جو صدقہ چھپا کر کے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ صدقہ اور خیرات ان لوگوں کو زیادہ دینا بہتر ہے جو لوگوں کے گھروں پہ جا کے مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ وہ لوگ بیچارے جو شکل سے سائل نظر نہیں آتے، لوگ ان کو دیکھ کر کے نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ ضرورت مند ہیں، جو لوگوں کے گھر گھر جا کر کے نہیں مانگتے لیکن ضرورت مند ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو صدقہ اور خیرات دیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس المسکین بہذا الطواف الذی تردہ التمرۃ والتمرتان، مسکین وہ نہیں ہیں جو گھر گھر کا چکر لگائے اور 1 کھجور یا 2 کھجور
پر اکتفا کر لے، ایک لقمہ دو لقمہ دے دو چلا جائے۔ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی ڈھنگ سے گزار سکے، ولا یفتن لہ، لیکن اس کو دیکھ کر کے یہ محسوس بھی نہ ہوتا ہو کہ وہ مسکین ہے، فیتصدق علیہ، اس کو دیکھنے کے بعد کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کو صدقہ نہیں دیتا ہے، ولا یسأل الناس شیئا، اور وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مسکین وہ ہے جو اتنا خوددار اور اتنا یعنی غیرت مند ہو کہ ضرورت مند ہونے کے باوجود لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ ایسے لوگوں کی قصداً اور زیادہ تلاش کر کے ایسے لوگوں کی ہمیں اور آپ کو مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بیاج کا ذکر ہے، سود کا ذکر ہے، اور سود کی ہولناکی اور اس کی خطرناکی بیان کی گئی۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس انسان کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے چھو کر کے پاگل کر دیا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شیطانی ان کے اوپر حرکتیں ہوتی ہیں، جادو وغیرہ کا اثر ہوتا ہے، کس طریقے سے پاگلوں کی طرح وہ پھرتے ہیں۔ سود خور اپنے سود کی وجہ سے قیامت کے دن لوگوں سے ممتاز ہوگا، اپنے سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ عذاب دے گا کہ قیامت کے دن وہ اٹھے گا، جب قیامت کے دن جب میدان محشر میں وہ کھڑا ہوگا تو پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح کھڑا ہوگا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بدل ڈالا۔ اللہ نے سود کو حرام کیا اور کاروبار کو حلال کیا، اس نے کاروبار اور سود کو دونوں کو برابر کہہ دیا، کہا کہ انما البیع مثل الربا، جیسے کاروبار میں منافع ہے ویسے سود میں بھی منافع ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ سمپل سی بات ہے کہ سود حرام ہے اور کاروبار حلال ہے۔ شکل ایک ہونے سے چیزیں ایک نہیں ہو جاتی، اصل چیز شریعت کا حکم ہے، پانی بھی پانی ہے اور پیشاب بھی پانی ہے، لیکن ایک پی سکتے ہیں، ایک حرام ہے ہمارے لیے پینا، دونوں پانی ہیں، تو لیکوڈ دونوں ہیں، مشروب دونوں ہیں، لیکن ایک ناپاک اور ایک پاک ہے۔ اسی طریقے سے سود میں کے اندر بھی منافع ہے، کاروبار کے اندر بھی منافع ہے، لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ کاروبار کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور آگے اس گناہ کی خطرناکیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اب تک جتنا تم نے سود کا کام کیا اب تک کیا، لیکن اب چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو اور اب چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں اتنی خطرناک وعید اور اتنا خطرناک جملہ کسی اور گناہ کے بارے میں استعمال نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد وہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ نبی اکرم پر نازل ہونے والی سب سے آخری آیت یہی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے آخر میں اتری، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخر کی جو دو آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک یہ دونوں آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے، کہتے ہیں ان اللہ کتب کتابا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، انزل منہ آیتین، اور اس کتاب میں سے 2 آیتیں اللہ نے دنیا میں اتاری، ختم بہما سورۃ البقرہ، اور یہ وہی دونوں آیتیں جو سورہ بقرہ کے لاسٹ میں ہیں، ولا یقرآن فی دار ثلاث لیال، اگر کسی گھر میں یہ دونوں آیتیں پڑھی جائیں فیقربھا شیطان، تو اس گھر میں شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ترمذی فضائل القرآن کی صحیح روایت ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو ہم خاص طور سے رات میں سونے کے پہلے معمول بنا لیں اور اس کو پڑھ کر کے سوئیں، انشاءاللہ شیطانی ہر عمل سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں ایک بات کہی گئی کہ قرآن کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک محکم آیتیں ہیں، ایک متشابہ آیتیں ہیں۔ محکم آیتیں یہی اصل قرآن کا حصہ ہیں، جو میجر حصہ ہے قرآن کا، میکسیمم جو پارٹ ہے وہ یہی ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں سے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں، ان آیتوں سے اہل باطل اگر چاہیں تو توڑ مروڑ کر کے اپنے مطلب کی بات نکال سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ،
جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں شرک ہوتا ہے، جو بدعتی ہوتے ہیں، جو خرافاتی ہوتے ہیں، وہ قرآن کی متشابہ آیات کو لے کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کلمۃ اللہ کا، اللہ کا کلمہ کہا۔ بولے دیکھو سارے نبیوں کو رسول کہا گیا، ان کو کلمہ کہا گیا، ان کو روح کہا گیا اللہ کی، لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جبکہ قرآن کی دیگر آیتیں صاف صاف اس بات کا اعلان کرتی ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنی کتاب دی۔ تو قرآن کی محکم آیتوں کو چھوڑ کر کے متشابہ آیتوں سے اپنا الو سیدھا کرنا، یہ ہر دور میں اہل باطل کا اور اہل بدعت کا طریقہ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں دنیا کی حقیقت بتائی گئی۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرمایا کہ کچھ چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے، انسان کو بھلی لگتی ہیں یہ چیزیں، انسان کو اٹریکٹیو لگتی ہیں یہ چیزیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ من النساء، عورتوں کی خواہش ہوتی ہے انسان کو، والبنین، اولاد کی خواہش ہوتی ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر اور خزانے آ جائیں اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے، والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، نشان لگے ہوئے سواری کے جو گھوڑے ہوتے ہیں بڑے عمدہ ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی۔ آج کے دور میں سواریاں ہیں ہمارے پاس ایک سے ایک، ان سواریوں کو ہم اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ والانعام، اور اسی طریقے سے کھیتی چوپائے، والحرث، اور کھیتی باڑی۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کا نام لے کر کے کہا کہ ان کی محبت انسان کے آنکھوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، انسان کے لیے اٹریکٹیو بنا دیا گیا ان چیزوں کو۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے، دنیا کی زندگی کی چند دنوں کی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا ان تمام چیزوں سے بہتر تمہیں نہ بتا دوں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو جنت کی حقیقت اور جنت کی یعنی جنت کی عظمت کا احساس جس دل میں پیدا ہو جائے تو دنیا کی یہ ساری کی ساری نعمتیں اس کو حقیر نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی گئی۔ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں، جنتی وہ ہوتے ہیں، متقی وہ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت، صبح کے وقت اپنے رب کے آگے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ تمام نیکی کے کاموں کے لاسٹ میں استغفار کا ذکر کیا گیا۔ اس میں نقطہ یہ ملا کہ نیکی کا کام کرنے کے بعد استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہماری کوئی کمی رہ گئی ہو نیکی میں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور کر دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم فرض نماز پڑھنے کے بعد بھی 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قیام اللیل کا ذکر کیا وہاں بھی آخر میں فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو۔ تو نیکی کے کاموں کے بعد بھی انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی کمی اور کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور کر دے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، نبی کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کی محبت کو نبی کی اتباع کے ساتھ کیوں جوڑا؟ کیونکہ نبی ہی وہ ہستی ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے۔ تو نبی کی اتباع کیے بغیر اور نبی کو فالو کیے بغیر اور نبی کو مانے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہاں راستہ بتایا گیا کہ اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا محب بننا ہے۔ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، تم محب بننا چاہتے ہو تمہیں بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ انسان محب ہو، کسی سے محبت کرے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔
ہم رسول پاک کی اگر اتباع کریں تو ہم محب ہی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے لیکن سنت رسول سے دور ہے، اتباع رسول سے دور ہے، نماز سے دور ہے، طہارت سے دور ہے، اس کا اوڑھنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب سنت کے خلاف ہے، تو جھوٹا ہے اس کا دعویٰ، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ وہ شیطان ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوگا، اللہ کا محبوب وہ ہوگا جس کی زندگی اتباع رسول کا نمونہ ہو۔ تو یہ تھی تیسرے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان آیات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔